بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 13 مذکر مؤنث۔ مذکر کہتے ہیں آدمی کو اور مؤنث کہتے ہیں عورت کو عربی کے اندر۔ تو اب ہمیں مذکر الفاظ کو کیسے پہچاننا ہے، مؤنث الفاظ کو کیسے پہچاننا ہے، اس سبق کے اندر ہمیں وہی بتلائے جائیں گے۔ تو اس کی کچھ نشانیاں بتائیے کہ نشانیوں کے ذریعے ہم الفاظ کو پہچانیں کہ یہ لفظ مذکر ہے، یہ لفظ مؤنث ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مؤنث لفظ ہے تو ہمیں اس میں اشارہ وغیرہ مؤنث لانا ہوگا، اگر مذکر لفظ ہے تو ہمیں اس کا اشارہ ضمیر مذکر لانی ہوگی۔ تو پہلے ہمیں جملے کے اندر جو لفظ ہے اس لفظ کو پہچاننا ہوگا کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔ اگر مذکر ہوا تو مذکر اشارے لانے ہوں گے، اگر مؤنث ہوا تو مؤنث اشارے لانے ہوں گے۔ تو اس سبق کے اندر کتنے لفظ مؤنث ہیں وہ ہمیں بتلا رہے ہیں۔ مؤنث لفظ کی پہچاننے کی نشانی کیا ہے، کوئی بھی لفظ ہو مذکر ہو اس کو ہم کس طرح سے پہچانیں گے، تو اس کی نشانی بتائیے، وہ نشانی کے ذریعے سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں۔ تو اس سبق کے اندر ہمیں وہی بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 دیا، અરબીમાં નારી જાતિના શબ્દોની મુખ્ય નિશાની છે। શબ્દોને અંતે આવતી તા જેને તાયતાનીસ કહેવાય છે, જેમ કે اب یہاں نمبر 1 دیا ہے، بتائے کہ مؤنث لفظ کی پہچاننے کی نشانی کیا ہے۔ تو بتائے پہلے نمبر کے اندر کہ اس لفظ کے اخیر میں، اس لفظ کے اخیر کے اندر گولتا، یہ گولتا اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر، تو گولتا اس لفظ کے اخیر میں گولتا ہو تو تائے تانیس ہوتی ہے، اس کا نام تائے تانیس، گولتا کو تائے تانیس کہتے ہیں۔ تو اس لفظ کے اخیر میں اگر تائے تانیس ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ لفظ کیسا ہے، مؤنث ہے۔ تو مؤنث کے لفظ کو پہچاننے کی پہلی نشانی بتائی کہ اس کے اخیر کے اندر، لفظ کے اخیر کے اندر، جملے کے اخیر کے اندر گولتا ہونی چاہیے۔ اگر گولتا ہے تو ہم سمجھ جائیں گے وہ لفظ مؤنث ہے، اور اگر گولتا نہیں ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ لفظ مذکر ہے۔ تو پہلی نشانی بتائی کہ اس لفظ کے اخیر میں گولتا ہونی چاہیے۔ تو جس لفظ کے اخیر کے اندر گولتا ہوتی ہے اس کو مؤنث کہتے ہیں، اس الفاظ کو، اس جملے کو مؤنث کہتے ہیں۔ اب مؤنث جملہ ہے یا مؤنث الفاظ ہے تو اس کے لیے ہمیں مؤنث اس میں اشارہ لانا ہوگا اور اس سے اپنی بات کو مکمل کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھو طبیب مذکر ہے، اب اسی کو مؤنث بنانا ہے تو اس کے اخیر میں گولتا کو بڑھا دو، طبیبتن گولتا ہو گئی، مؤنث لفظ بن گیا۔ تو مؤنث لفظ بنانے کا طریقہ بھی بتا کہ اس کے اخیر میں گولتا کو لگا دو، وہ لفظ مؤنث بن جائے گا۔ تو طبیب ان سے طبیبتن۔ اسی طرح سے حمید مذکر ہے، اب اس کو مؤنث بنانا ہو تو اس کے اخیر کے اندر ہمیں کیا، گولتا کو لکھ دینا ہوگا، وہ لفظ مؤنث بن جائے گا۔ حمیدتن، حمید مذکر، حمیدتن مؤنث۔ اسی طرح سے عابد مذکر، عابدتن مؤنث۔ طفل بچہ مذکر، طفلتن بچی مؤنث۔ دیکھو اخیر میں گولتا آ گئی، تائے تانیث، یہ مؤنث لفظ ہو گئے۔ مہندسن انجینئر، مہندستن انجینئرنی۔ حلیم جاننے والا، حلم سمجھنے والا، حلیمتن نام ہے یہ، حلیمتن مذکر، حلیم مذکر، حلیمتن مؤنث۔ تو اس نمبر 1 کے اندر بتایا کہ گولتا، اس لفظ کے اخیر میں گولتا ہو تو لفظ سمجھ جاؤ کہ کیا ہوا، مؤنث ہوا۔ تو پہلی نشانی اس لفظ کے اخیر میں گولتا ہونی چاہیے۔ دوسری نشانی بتائے نمبر 2، اینی بیجی نشانی اے چھے کہ کوئی શબ્દોને અંતે یعنی اخیر میں یا હોય અને તેની ઉપર ઊભો અલીફ નાનો હોય، જેમ کہ اب دوسری نشانی بتائے کہ اس لفظ کے اخیر کے اندر کیا ہو، یا لکھا ہو، اور یا کے اوپر ایک چھوٹا سا الف کھڑا زبر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو، تو وہ لفظ مؤنث ہوگا۔ دوسری نشانی کیا بتائی، اس لفظ کے اخیر میں یا ہو اور یا کے اوپر چھوٹا سا کھڑا الف ہو، کھڑا زبر ہو، تو اس لفظ کو مؤنث سمجھا جائے گا، ہم سمجھ جائیں کہ یہ لفظ مؤنث ہے۔ جیسے یہاں پہ دیا ہوا ہے سلمیٰ، کبریٰ،
सुगरा, तो ये लफ्ज़ क्या होंगे? मुअन्नस होंगे। नंबर 3 के ऊपर दिया है ત્રીજી નિશાની એ છે કે કોઈ શબ્દોને અંતે અલીફ હોય અને અલીફ પછી હમઝા હોય, જેમ કે जैसा कि तीसरी निशानी बताई कि अलिफ होना चाहिए और अलिफ के बाद क्या होना चाहिए? हमज़ा होना चाहिए। ये दो चीज़ें हमें अगर मिल जाती है तो हम समझ जाएंगे ये लफ्ज़ कैसा है? मुअन्नस है। जैसे हसना, हमराउ, सफ़राउ, बैज़ाउ, सहराउ। देखो लफ्ज़ के आखिर में अलिफ है और अलिफ के बाद फ़ौरन हमज़ा है, तो ये लफ्ज़ भी ये मुअन्नस की निशानी है। तो मुअन्नस की 3 निशानी यहाँ पे हुई अभी। उसके बाद बताए कि राष्ट्रों के नाम, अपने राष्ट्र के नाम, कबीला या कबीलों के नाम और शहरों के नाम भी क्या है? सब के सब मुअन्नस ही समा, कोई निशानी नहीं होती है। लेकिन अगर राष्ट्र का नाम है, कबीले का नाम है या शहर का नाम है तो इसको भी मुअन्नस ही समझा जाएगा। कुरैशुन, हिंदुन, मदरासुन, समझ में आया? तो कबीलों के नाम, ख़ानदानों के नाम और राष्ट्रों के नाम, ये शहरों के नाम, ये मुअन्नस ही इस्तेमाल किए जाते हैं, ये मुज़क्कर नहीं होते हैं। उसके बाद अरबी के अंदर, अपने बदन के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो जुफ्त है, जुफ्त का मतलब दो चीज़ें हैं, दो मिली हुई है, तो उसको भी अरबी के अंदर मुअन्नस ही समझा जाता है। जैसे कफ़ुन, हथेली, समझे? कफ़ुन हथेली, हमारी हथेलियाँ दो है तो इसलिए मुअन्नस। यदुन, हाथ दो है, समझे? कंधे, कतिफुन, सदियुन, फ़खीज़ुन, उज़ुनुन, आइनुन, इस्बाउन, रिजलुन, साकुन, पिंडली, कान, आइन, उंगलियाँ, पैर, पिंडली। तो जितने लफ्ज़ डबल डबल हमारे जिस्म के अंदर है, तो जितने लफ्ज़ हमारे जिस्म में है उन लफ्ज़ों को भी क्या कहेंगे? उन आज़ा को भी मुअन्नस ही शुमार किया जाएगा, मुअन्नस ही समझा जाएगा। उसकी निशानी ये बतलाई। उसके बाद बतलाई है कि नंबर 6, એ નામો કે જે દેખીતી રીતે સ્ત્રીઓ માટે જ હોઈ શકે અને મુઅન્નસ હકીકી હોવા કહેવાય છે, જેમ કે उम्मुन, उख्तुन, इमरातुन। उम्मुन अम्मी के लिए पहले से उम्मुन लफ्ज़ है, उख्तुन बहन, ये पहले के लिए, इसके लिए कोई निशानी नहीं, लेकिन पहले से औरत के लिए ही बोला जाता है। इमरातुन औरत, पहले से औरत के लिए बोला जाता है। तो ऐसे लफ्ज़ को मुअन्नस हकीकी कहते हैं कि इनके अंदर कोई निशानी नहीं, लेकिन पहले से ये औरत के लिए ही बोले जाते हैं, तो ये लफ्ज़ भी क्या हो गए? मुअन्नस हो गए। इसके बाद नंबर 7 के ऊपर लखेल नारी जातिना चिन्हों या निशानी ता या अलिफ होवा छતાં કોઈ શબ્દ પુરુષનું નામ હોય તો તેને નારી જાતિમાં समावेश करवो, જેમ કે अब कोई कहा कि ऊपर की जो निशानी बताई कि अलिफ हो, उसके या हो, उसके ऊपर छोटा सा खड़ा ज़बर अलिफ हो, फिर बाद में गोलता हो, समझ में आया? तो निशानी होने के बावजूद वो लफ्ज़ ऐसे है, कुछ लफ्ज़ ऐसे है कि वो मुज़क्कर ही इस्तेमाल होते हैं, उसको मुअन्नस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ में आया? तो मुज़क्कर लफ्ज़ है, उसके अंदर भी क्या होगा? निशानी औरत की होंगी, निशानी क्या होंगी? औरत के लफ्ज़ की होंगी, मुअन्नस लफ्ज़ की होंगी, लेकिन वो मुअन्नस लफ्ज़ नहीं होंगे बल्कि मुज़क्कर होंगे। अरबी के अंदर चंद अल्फाज ऐसे हैं जिसके अंदर मुअन्नस की निशानी होने के बाद भी वो मुज़क्कर ही इस्तेमाल होते हैं, वो अल्फाज ये है। उसके बाद बताए नंबर 8 के ऊपर मुअन्नस से गैर हकीकी या मुअन्नस से समाई। કેટલાક નામોની અંતે નારી જાતિની કોઈ નિશાની નથી હોવા છતાં પણ અરબો એને નારી જાતિ પ્રમાણે પ્રયોગ જે છે જેને मुअन्नस समाई कहे छे। जेम के अब यहाँ पे कहा कि अरब के अंदर मुअन्नस गैर हकीकी या मुअन्नस समाई किसको कहते हैं? कि अरब के अंदर कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिसके आखिर में मुअन्नस की कोई निशानी है ही नहीं, लेकिन अहले अरब वाले क्या करते हैं? ऐसे लफ्ज़ को पहले मुअन्नस ही जानते हैं। जैसे अर्जुन ज़मीन को कहते हैं, इसके अंदर मुअन्नस की कोई अलामत नहीं, कोई निशानी नहीं, लेकिन फिर भी अर्जुन क्या है? मुअन्नस ही समझा जाएगा। शम्सुन सूरज क्या है? मुअन्नस लफ्ज़ है, लेकिन इसके अंदर क्या मुअन्नस की कोई निशानी नहीं है, लेकिन फिर भी अहले अरब इसको मुअन्नस
ہی استعمال کرتے ہیں۔ ریحن ہوا، ہوا کے اندر کیا ہے، کوئی نشانی نہیں ہے مؤنث لفظوں کو پہچاننے کی، لیکن پھر بھی اہل عرب اس کو مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں۔ نفس جان، تو جان کے اندر کوئی لفظ کوئی نشانی نہیں ہے کہ مؤنث لفظ، لیکن اہل عرب اس کو کیا کرتے ہیں، مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ نارن، نارن کے اندر آگ، آگ کے اندر کوئی نشانی ہمیں مؤنث کی دکھائی نہیں دیتی، لیکن اہل عرب والے اس کو مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو اہل عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں، جن کے اندر مؤنث کی کوئی نشانی نہیں ہے، تو یہ لفظ مؤنث ہوں گے۔ یہ لفظ مؤنث کی نشانی ہونے کے بعد بھی کیا ہوں گے، مذکر ہی استعمال ہوں گے۔ پھر یہ امن، اختن، امراتن، یہ کیا خود مؤنث ہے، مؤنث حقیقی اس کو کہیں گے، تو یہ مؤنث کی نشانی ہے۔ یہ بدن کے اندر جو اعضاء جفت ہے، ملے ہوئے ہے، جو جوڑی والے ہے، تو ان تمام کو بھی مؤنث ہی سمجھا جائے گا۔ قریش، شہروں کے نام، قبیلوں کے نام اور خاندانوں کے نام بھی اور شہروں کے نام بھی مؤنث ہی شمار ہوں گے۔ اسی طرح سے یہ نشانی بتائی کہ الف ہو، حمزہ ہو، اس کے اخیر میں وہ لفظ بھی مؤنث ہوگا۔ اس کے بعد یا ہو اور الف کھڑا زبر ہو تو وہ لفظ بھی مؤنث ہی شمار ہوگا۔ اس کے بعد بتایا کہ اخیر کے اندر گول تا ہونی چاہیے تو وہ لفظ بھی مؤنث شمار کیا جائے گا، مؤنث سمجھا جائے گا۔ یہ نشانی اگر ہوتی ہے تو ہم سمجھ جاؤ یہ لفظ مؤنث ہے، اور اگر یہ نشانی نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا، اور یہ الفاظ بھی نہیں ہے، جملے بھی نہیں ہے، تو لفظ مذکر ہوگا۔ تو اس سبق کے اندر ہمیں مؤنث لفظ کو پہچاننے کی نشانی بتائی کہ مؤنث لفظ کو کس طرح سے پہچانیں گے، یا مذکر لفظ ہے تو اس کو مؤنث کیسا بنائیں گے، مذکر ہے تو اس کو مؤنث آخر میں گولہ بڑھا دو، سمجھ میں آ گیا، تو مؤنث بن جائے گا۔ اسی طرح سے مؤنث الفاظ کو پہچاننے کی نشانیاں ہمیں بتائی۔ تو اس سبق کو ہمیں اپنی نوٹ بک کے اندر اچھی طرح سے لکھ لینا ہے اور اس کو سمجھ کے یاد کر لینا ہے کہ مذکر الفاظ کو مؤنث کیسا بنائیں گے اور مؤنث الفاظ کی پہچاننے کی نشانیاں کیا ہے اور کتنی ہے۔ اس سبق کے اندر ہمیں وہی دھیان دینا ہے اور اسی کو اچھی طرح سمجھ کے یاد کرنا ہے۔ پھر سمجھ میں آ گیا تو ہم اس کے وجہ سے جملہ صحیح بنائیں گے۔ یہ مذکر الفاظ ہے تو مذکر ضمیر لائیں گے، مؤنث الفاظ ہے تو مؤنث ضمیر لائیں گے، اس سے ہمارا جملہ صحیح بنے گا۔ فقط والسلام۔